شہریار تم سنجیدہ ہو؟ مطلب تم اور ایک طلاق یافتہ، وہ بھی ایک بچے کی ماں سے محبت کرتے ہو؟ فرحاد نے اپنے دوست شہریار کے عالی شان دفتر میں مہنگی چمڑے کی کرسی پر ٹانگ جمائے ناقابل یقین لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت سے زیادہ ایک چھپا ہوا طنز تھا جو اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ شہریار نے اپنی نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا کر ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ فرحاد کو دیکھا۔ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے فرحاد؟ محبت ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ صرف تمہاری فرسودہ سوچ ہے کہ وہ طلاق یافتہ اور ایک بچے کی ماں ہے۔ فرحاد نے قہقہ لگایا۔ فرسودہ سوچ؟ یار میں 4 سال بعد پاکستان لوٹا ہوں، لیکن لگتا ہے تم لوگ کچھ زیادہ ہی پروفیشنل ہو گئے ہو۔ اس نے پروفیشنل پر خاص زور دیا۔ دنیا کی ہر لڑکی ختم ہو گئی جو تم نے… خیر چھوڑو۔ شہریار کا سکون برقرار رہا۔ تمہیں پتا ہے فرحاد، تمہاری یہی عادتیں ہیں۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو، صرف سطح ہی دیکھتے ہو۔ وہ اتنی حسین ہے، اتنی باکمال ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور سچ کہوں تو وہ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتی۔ فرحاد نے دلچسپی سے اپنی بھویں اچکائیں۔ اوہ ریئلی؟ اتنی محبت کہ اس کے اندر کی یہ خامی تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی؟ کوئی خامی نہیں ہے اس کے اندر۔ شہریار کے لہجے میں اب ہلکی سی سنجیدگی آئی۔ وہ ایک مکمل عورت ہے، اس کا بیٹا وہ بھی اس کی طرح معصوم ہے۔ اچھا تو ہیں کہاں تمہاری یہ بھابھی؟ اسی دفتر میں کہیں چھپا رکھا ہے۔ فرحاد نے طنزیہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ چھپایا نہیں، وہ یہیں کام کرتی ہے۔ شہریار مسکراتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا اور دفتر کے شیشے کی بڑی دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ دکھاتا ہوں تمہیں، دیکھ کر خود دنگ رہ جاؤ گے کہ تمہارے بھائی کی پسند ایویں ہی نہیں ہے۔ فرحاد بھی اکتاہٹ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ شہریار نے نیچے وسیع و عریض اوپن ایریا آفس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو۔ فرحاد کی نگاہ شہریار کی انگلی کے تعاقب میں نیچے گئی۔ بلیک ڈریس میں ایک لمحے کے لیے فرحاد کی سانس رکی۔ سیاہ لباس میں ملبوس، کاندھوں پر اسٹریٹ بال بکھرے، وہ وجود کسی اور ہی دنیا کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنی ڈیسک کے پاس کھڑی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائے کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی شیشے کی دیوار کے پار بھی فرحاد کے کانوں میں گونج اٹھی تھی۔ دیکھا؟ شہریار نے فخر سے کہا۔ وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ آفس لاتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ اپنا کام بھی مکمل کرتی ہے اور وہ میری پسند ہے۔ فرحاد نے ابھی تک اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلو مورے کھڑی تھی، لیکن اس معصوم گول مٹول بچے کی ایک جھلک اس کی آنکھیں، فرحاد کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ انتہا کی حسین ہے نا؟ شہریار نے پوچھا، اور تبھی جیسے کسی کے پکارنے پر وہ عورت ایک دم سے پلٹی۔ اس لمحے فرحاد پلٹنا بھول گیا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ یہ کوئی اور نہیں تھی، یہ وہی تھی، مشعل۔ یہ لفظ اس کے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئے۔ یہ وہی مشعل تھی، اس کی اپنی کزن۔ 4 سال پہلے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ شہریار نے اس کے چہرے پر آتے رنگوں کو دیکھ کر پوچھا۔ لگتا ہے بھابھی کو دیکھ کر واقعی ہوش اڑ گئے۔ فرحاد نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تم اسے جانتے ہو؟ مطلب تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس کی آواز پر مشکل نکلی۔ ہاں اسی سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ تم جانتے ہو اسے؟ شہریار نے متجسس نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں۔ فرحاد نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنی وحشت کو دبانے کے لیے فوراً انکار کیا۔ میں اسے نہیں جانتا۔ اسی لمحے شہریار کا فون بج اٹھا۔ او شٹ، میٹنگ۔ فرحاد یار سوری، ایک ارجنٹ میٹنگ ہے، بس 5 منٹ دو، میں انہیں ہینڈل کر کے آتا ہوں، تم یہیں رکو۔ شہریار تیزی سے کہتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ شہریار جا چکا تھا، لیکن فرحاد کی نظریں ابھی تک اسی وجود پر جمی تھی۔ وہی مشعل جو کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتی تھی، جو ایک بچے کی ماں تھی، اور وہ 3 سالہ بچہ، وہ خوبصورت گول مٹول بچہ، وہ بالکل فرحاد کا عکس تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی فرحاد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ اس کے دل میں جلنے والی آگ اس کے قدموں میں منتقل ہو گئی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر دفتر سے باہر نکلا۔ اس کا رخ سیدھا مشعل کی طرف تھا۔ مشعل ابھی تک اپنے بیٹے زین کو گود میں لیے ہنس رہی تھی کہ اسے اپنے سامنے کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ ایکسکیوز می، ایک جانی پہچانی سرد اور بھاری آواز۔ مشعل نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کے ہاتھ کانپ گئے، ہنسی چہرے پر ہی جم گئی۔ سامنے کھڑا وجود فرحاد تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے دہشت سے اپنی گود میں اٹھائے بچے کی طرف دیکھا، اور پھر فرحاد جلتی ہوئی آنکھوں میں۔ تو تم؟ فرحاد نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے قریبی خالی کانفرنس روم میں لے گیا۔ تو تم؟ مشعل کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ فرحاد نے اسے دیوار سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔
یہ تم نے اچھا نہیں کیا مشل۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ سب اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ تم واپس نہیں آ سکتے، وہ گھبرائی ہوئی بکھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیوں چھپایا تم نے مجھ سے؟ فرحات نے اس کے قریب جھکتے ہوئے دھاڑا۔ یہ بچہ؟ اس لمحے اس کی نگاہ اس معصوم گول مٹول بچے پر پڑی جو اب خوف سے اپنی ماں سے چمٹ گیا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی وجود۔ کچھ نہیں چھپایا میں نے، مشل نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ یہ بچہ میرا ہے۔ فرحات دھاڑا۔ خبردار۔ مشل نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا جو بچے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ نہیں لگتا یہ تمہارا۔ کہاں تھے تم جب یوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ میں نے کیا کچھ سہا ہے؟ یہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچا تم نے؟ اور آج تم ہوتے کون ہو میری زندگی میں دوبارہ آنے والے؟ فرحات نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے اندر جیسے بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے آخری بار اس معصوم بچے کو دیکھا جو اب خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور ایک لفظ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ فرحات۔ مشل نے اسے پکارنا چاہا لیکن آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ وہ وہیں دیوار سے لگی بے دم سی رہ گئی۔ اس کے پیروں میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے زین کو سینے سے بھینچ لیا۔ نہیں، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ خود کلامی میں بڑبڑائی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ سر اٹھانے لگا تھا۔ شہریار، اگر شہریار کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کا پہلا شوہر فرحات تھا تو کیا ہوگا؟ شہریار جو اس سے اور زین سے اتنی محبت کرتا تھا، جو اسے اس کی ٹوٹی ہوئی ذات سمیت قبول کرنے کو تیار تھا، کیا وہ یہ سچ جان کر بھی اسے قبول کر پائے گا؟ بچے کے چھن جانے کا خوف جو فرحات کی آنکھوں میں دیکھ کر پیدا ہوا تھا اب اسے مزید پریشان کرنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کیا اسے یہ بات شہریار کو بتا دینی چاہیے یا اسے ہمیشہ کی طرح اس تلخ ماضی کو ایک راز ہی رکھنا چاہیے؟ فرحات کا یوں اچانک سامنے آ جانا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں وہی پرانے تلخ خیال دوبارہ سے آنے لگے تھے۔ وہ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ یہی فرحات تھا جو کبھی اس کی محبت قدم بھرتا تھا۔ کئی سال پہلے جب وہ اپنے تایا کے گھر ان کی بیٹی کی شادی میں آئی تھی، تبھی تایا کے بیٹے فرحات کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ انتہا کی خوبصورت مشل پر پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھا تھا۔ رونقیں عروج پر تھیں۔ اسی ہنگامے میں فرحات نے اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ تم بلال چاچو کی بیٹی ہو نا مشل؟ فرحات نے اس کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، مشل نے نظریں جھکائے مختصر جواب دیا۔ پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں یہاں؟ میں زیادہ آتی نہیں ہوں۔ کیوں؟ ہم لوگ اتنے برے ہیں کیا؟ فرحات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشل اس کی بے تکلفی پر تھوڑا سا گھبرائی مگر اس کے دلکش انداز پر دل ہار بیٹھی۔ وہ بھی فرحات کو پسند کرنے لگی تھی۔ شادی کے وہ چند دن کیسے گزرے اسے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اصل کہانی اس کے واپس اپنے شہر آنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ فرحات نے اس کا نمبر حاصل کر لیا تھا۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا جو جلد ہی محبت کے داموں میں بدل گیا۔ مشل جو ایک سادہ اور گھریلو لڑکی تھی، اس کے لیے یہ سب نیا اور بہت خوبصورت تھا، لیکن اسے چھپ چھپ کر بات کرنا پسند نہیں تھا۔ فرحات، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ ایک رات اس نے فون پر فرحات سے کہا۔ کیا اچھا نہیں لگتا جان؟ فرحات کی محبت بھری آواز آئی۔ یہی، اس طرح چھپ چھپ کر باتیں کرنا۔ اگر تم مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہو تو گھر والوں سے بات کرو، رشتہ بھیجو۔ فون پر دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ فرحات جان، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن کیا؟ مشل کا دل دھڑکا۔ لیکن ماما نہیں مانتی۔ مطلب تم نے بات کی؟ ہاں، میں نے اشاروں میں ذکر کیا تھا، لیکن ماما صاف کہتی ہیں کہ میری شادی پھپھو کی بیٹی سے کریں گی۔ وہ بچپن کی منگنی ٹائپ کچھ سمجھتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا گھر میں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ مشل کا دل ٹوٹ سا گیا۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہی کافی ہے۔ نہیں فرحات، یہ کافی نہیں ہے۔ مشل کے لہجے میں ضد آ گئی۔ میں اس طرح کا ریلیشن نہیں رکھنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں ہم نکاح میں ہوں۔ اگر تم رشتہ نہیں بھیج سکتے تو مجھ سے بات مت کرنا۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فرحات گھبرا گیا۔ میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ تو پھر ماما کو بناؤ، وہ نہیں مانے گی۔ مشل تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ تو میں کیا کروں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فرحات نے جو کہا اس نے مشل کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں کیا؟ مشل چیخ پڑی۔ تم ہوش میں تو ہو فرحات؟ کورٹ میرج؟ ہاں، اس کے بعد جب ہم ان کے سامنے جائیں گے تو ماما خود ہی مان جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی نہیں، مشل نے سختی سے کہا۔ فرحات، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا کہ میں چھپ کر نکاح کروں۔ میرے ماں باپ کی عزت میرے ہاتھ میں ہے۔
میں ان کی عزت پر اس طرح سے کیچڑ نہیں اچال سکتی۔ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی۔ فرحاد کا لہجہ ایک دم بدل گیا، اس میں تلخی آ گئی۔ محبت کرتی ہوں تو کہہ رہی ہوں نا کہ رشتہ بھیجو۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ نہیں بھیج سکتا یار رشتہ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ فرحاد چلایا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، مر جاؤں گا تمہارے بنا، اور اگر ماما نے میری وجہ سے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو میں کیا کروں گا؟ جب نکاح ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مان جائیں گے۔ مشل نے نفی میں سر ہلایا۔ اگرچہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی فرحاد۔ ٹھیک ہے۔ فرحاد کی آواز میں اب ایک عجیب سی وحشت تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یاد رکھنا مشل، میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی، کیونکہ ماما اپنی ضد پر اٹکی ہوئی ہیں اور تم اپنی ضد پر۔ اسی لیے بہترین راستہ کورٹ میرج ہی ہے۔ فرحاد تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار رہا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ مشل کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور اس کی گود میں وہ بچہ جو بالکل اس کا عکس تھا بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کس قدر جھوٹ بولا اس نے مجھ سے۔ وہ غصے سے چلایا۔ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اسے اس وقت اپنی 4 سال پرانی غلطی، وہ زبردستی، وہ بھاگ جانا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے صرف ہر جگہ غلطی مشل کی ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ بچہ اس کا خون تھا اور مشل نے اس سے دور رکھا۔ یہی بات اس کے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ اور وہ شہریار، اس نے دانت پیسے، میرا دوست، اس کی پسند کمال ہے۔ وہ اسی غصے اور الجھن میں گھر پہنچا۔ 4 سال بعد پاکستان لوٹنے کی جو خوشی تھی وہ چند لمحوں میں ہی کافور ہو چکی تھی۔ ارے فرحاد بیٹا، آ گئے تم؟ اس کی ماں بیگم نصرت اسے دیکھتے ہی لانچ سے بولی، کیسے رہے تمہارے دوست؟ مل لیے سب سے؟ جی ماما۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر گرتا ہوا بولا، کچھ کھاؤ گے میں تمہارے لیے؟ نہیں ماما، بھوک نہیں ہے، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ بیگم نصرت اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فرحاد، اب تم آ ہی گئے ہو تو میں پھر سے کہہ رہی ہوں، اپنی خالہ سے بات کرو۔ میں تمہاری خالہ ساتھ ماما پلیز۔ فرحاد ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا غصہ جیسے ابل پڑا۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے کہ مجھے اپنی کسی کزن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کیوں بار بار وہی بات کرتی ہیں؟ بیگم نصرت اس کے ایک دم بھڑکنے پر حیران رہ گئی۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا بھلا ہی سوچتی ہوں۔ تمہارے ساتھ کے لڑکے 2 بچوں کے باپ بن گئے ہیں اور تم… بس کرے ماما۔ فرحاد کھڑا ہو گیا، مجھے شادی ہی نہیں کرنی، نہ ابھی نہ کسی سے۔ وہ یہ کہتا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیگم نصرت پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، ارے لیکن ہوا کیا؟ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ کزن کا لفظ اسے زہر لگ رہا تھا۔ ایک کزن سے وہ بھاگ کر آیا تھا اور اب دوسری اس کے گلے باندھنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مشل نے اس نے مٹھی بھینچتے ہوئے اس کا نام لیا۔ تم نے یہ سب مجھ سے چھپا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسے شہریار کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ بہت بڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسے شہریار کو سب بتا دینا چاہیے یا پہلے مشل سے خود نمٹنا چاہیے؟ اس کا ذہن مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ دوسری طرف دفتر میں شہریار میٹنگ ختم کر کے واپس اپنے دفتر کی طرف آ رہا تھا کہ اسے کانفرنس روم کے باہر مشل نظر آئی، جو ابھی تک صدمے کی حالت میں دیوار سے لگی کھڑی تھی اور ذہن اس کی گود میں سہما ہوا تھا۔ مشل؟ شہریار کی فکر مند آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مشل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مشل کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ شہریار گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ زین ٹھیک ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ شہریار، مشل نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے۔ نہیں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں بس ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ شہریار نے تشویش سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہارا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں تو، مشل نے جھوٹ بولا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا دوست فرحاد آیا تھا، شہریار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے دیکھا؟ وہ بھی یہیں تھا۔ یہ نام سنتے ہی مشل کی سانس جیسے رک گئی۔ فرحاد آپ کا دوست؟ ہاں، میرا یونیورسٹی کا دوست، 4 سال بعد لوٹا ہے۔ بڑا عجیب سا ہے، ملتا بھی ٹھیک سے نہیں۔ شہریار نے لاپرواہی سے کہا۔ خیر تم نے اسے دیکھا؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ مشل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں تو زین کے ساتھ یہیں تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ شہریار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم ایک کام کرو، آج تم گھر چلی جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ مشل نے خود کو سنبھالا۔ میں کام کر لوں گی، بس وہ تھوڑا سا سر درد تھا۔ پکا؟ جی۔ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ شہریار کو تسلی تو نہ ہوئی مگر وہ سر ہلا کر اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو مجھے بتانا۔ شہریار کے جاتے ہی مشل نے ایک گہری کانپتی ہوئی سانس لی۔
فرحات، شہریار کا دوست، یہ حقیقت اس پر بجلی بن کر گری۔ اب وہ کیا کرے گی؟ فرحات اس کی زندگی میں، اس کے حال میں دوبارہ داخل ہو چکا تھا، اور اس بار وہ اس کے سب سے بڑے سہارے شہریار کے بہت قریب تھا۔ مشل کانپتے قدموں سے واپس اپنی ڈیسک کی طرف بڑھی۔ اس کا ذہن پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ زین، جو اب بھی اس کی گود میں تھا، اپنی ننھی آنکھوں سے ماں کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، اس نے سہم کر پکارا۔ مشل نے چونک کر اسے دیکھا اور زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ جی بیٹا، اس نے زین کو کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ ایک گلاس پانی پینا چاہتی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ فرحات، شہریار کا دوست، یہ ایک جملہ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ شہریار، وہ انسان جس نے اسے اور زین کو اس وقت سہارا دیا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ شخص جو اس کے ماضی کی تلخیوں کو جاننے کے باوجود اسے اپنانے کو تیار تھا، اور فرحات وہ شخص جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی تلخی تھا، وہ اس کا دوست نکلا۔ میں کیا کروں گی؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ اس نے شہریار سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ چاہتی تو اس وقت سچ بتا سکتی تھی کہ فرحات ہی اس کا سابقہ شوہر ہے، لیکن وہ ہمت نہیں کر پائی۔ وہ شہریار کی آنکھوں میں اپنے لیے ذرا سی بھی بے یقینی یا نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے یہ خوف بھی کھایا جا رہا تھا کہ اگر فرحات نے شہریار کو سب کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ کیا شہریار اس کی بات کا یقین کرے گا یا فرحات کی؟ اسی وقت اس کی ڈیسک پر رکھا فون بج اٹھا۔ مشل بری طرح سے اچھل پڑی، اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، مشل سپیکنگ۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر وہی سرد جانی پہچانی آواز آئی جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ تو تم نے اسے نہیں بتایا؟ مشل کی سانس رک گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد کھلے دفتر میں دیکھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے آواز کو جتنا ہو سکتا تھا دبا کر بات کی۔ فرحات، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں فون کرنے کی؟ ہمت؟ دوسری طرف سے فرحات ہنسا، اس کی ہنسی میں زہر تھا۔ ہمت تو تمہاری ہے مشل، میرا بیٹا مجھ سے چھپا کر میرے ہی سب سے اچھے دوست سے شادی کی منصوبہ بندی کر رہی ہوں۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، وہ پنکاری، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تم کہاں تھے پچھلے 4 سالوں سے؟ تم ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا یا تم نے مجھے مجبور کیا تھا؟ فرحات کا لہجہ ایک دم صفاق ہو گیا۔ وہ سب پرانی باتیں ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ وہ لڑکا زین میرا خون ہے۔ تم کیا چاہتے ہو فرحات؟ مشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں واپس آئے ہو میری زندگی برباد کرنے؟ برباد؟ فرحات چلایا۔ برباد تو تم نے مجھے کیا ہے، مجھ سے میرا بیٹا چھین کر۔ میں اپنا بیٹا واپس چاہتا ہوں، کبھی نہیں۔ مشل نے سختی سے کہا، زین صرف میرا بیٹا ہے، تم اس کے کچھ نہیں لگتے، تم نے کبھی باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ حق؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ حق کیا ہوتا ہے۔ فرحات کے لہجے میں دھمکی واضح تھی۔ اور یہ سارا سچ کہ تم کون ہو اور زین کس کا بیٹا ہے، یہ شہریار کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ نہیں، مشل کی چیخ نکلی، پلیز فرحات ایسا مت کرنا۔ شہریار وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے اور زین کو سہارا دیا ہے۔ اچھا، فرحات نے طنز کیا، اتنی ہی فکر ہے اپنے نئے سہارے کی تو پھر میری بات غور سے سنو۔ بولو، مشل نے آنسو نکلتے ہوئے کہا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں آج شام، دفتر کے بعد۔ میں تم سے نہیں مل سکتی، میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق تو ہے مشل، فرحات کی آواز میں ایک عجیب سی ملکیت تھی، اور بہت گہرا تعلق ہے۔ تم ملو گی، اگر تم آج شام مجھ سے ملنے نہیں آئی تو میں خود شہریار کے پاس آ کر اسے تمہارا اور اپنا تعلق بتا دوں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ فرحات پلیز، میں لوکیشن تمہارے موبائل پر بھیج رہا ہوں، ٹھیک 6 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس سے پہلے کہ مشل کچھ کہتی، فرحات نے فون کاٹ دیا۔ مشل نے بے جان ہاتھوں سے ریسیور رکھا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ زین نے جو اب تک خاموشی سے کھیل رہا تھا اپنی ماں کی حالت بھانپ لی تھی۔ وہ اپنی ننھی ٹانگوں سے چلتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ماما، اس کی معصوم آواز نے مشل کو حال میں واپس کھینچا۔ مشل نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بے تحاشا اسے چومنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر زین کی گالوں پر گر رہے تھے۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی بیٹا، کبھی نہیں، وہ اپنے بیٹے کو بھینچتے ہوئے بولی، جیسے اسے یقین دلا رہی ہو کہ وہ فرحات کے ناپاک عزائم کو کبھی پورا نہیں ہونے دے گی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ اگر میں نہیں گئی تو وہ شہریار کو سب کچھ بتا دے گا،
شہریار مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، میں ان کا بھروسہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ اسے فرحاد پر ذرا برابر اعتبار نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرحاد جو کچھ کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن فرحاد سے ملنا، اس خیال سے ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ اس شخص کا سامنا کیسے کرے گی جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی؟ شام کے 5:30 بج چکے تھے۔ دفتر میں لوگ اکٹھے ہو کر اٹھنے لگے تھے۔ شہریار اپنے دفتر سے نکلا، وہ بھی جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کی نظر سیدھی مشل پر پڑی جو اب تک اپنی ڈیسک پر بت بنی بیٹھی تھی۔ مشل؟ شہریار کی فکر مند آواز آئی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ میں نے کہا تھا تم چلی جاؤ۔ مشل اس کی آواز پر بری طرح سے چونکی۔ جی شہریار، بس میں نکل ہی رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ لیپ ٹاپ بیگ میں رکھتے ہی اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ اس نے اپنی آواز دھیمی رکھی تاکہ آس پاس کے لوگ نہ سن سکیں۔ مشل نے گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بس ذہن کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی، میں اسی وجہ سے پریشان تھی۔ اس نے پہلا جھوٹ بولا جو اس کے ذہن میں آیا، اور پھر اس جھوٹ پر خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ شہریار نے زین کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کی گود میں بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ زین، یہ تو ٹھیک لگ رہا ہے، چلو میں تم دونوں کو اسپتال لے چلتا ہوں، اس نے خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں، مشل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ڈاکٹر سے ٹائم لے چکی ہوں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ شہریار کو اس کی بات پر پوری طرح یقین تو نہیں آیا، مگر اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن پلیز اپنا خیال رکھنا، اور مجھے بعد میں فون کر کے زین کا ضرور بتانا۔ جی ضرور، مشل نے بمشکل کہا۔ شہریار سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مشل نے گہری کانپتی ہوئی سانس لی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اسے جانا ہی تھا۔ اس نے زین کو جو اب نیم غنودگی میں تھا گود میں اٹھایا۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے اپنا فون چیک کیا۔ فرحاد نے دفتر سے کچھ دور ایک پرسکون کیفے کا پتہ بھیجا تھا۔ ٹھیک 6 بجے وہ تیز قدموں سے دفتر سے نکلی۔ ٹیکسی کا مختصر سفر اسے صدیوں پر محیط لگا۔ وہ ذہن کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی کہ وہ نیند میں کسمسایا۔ کیفے پہنچ کر اس نے دیکھا وہ نسبتاً خالی تھا، اور وہ وہاں موجود تھا۔ فرحاد ایک کونے کی میز پر دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس کے آنے کا مکمل یقین ہو۔ وہی رونت، وہی غرور۔ اسے دیکھتے ہی فرحاد کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مشل نے ایک لمبی سانس لی، ذہن کو کاندھے سے لگایا اور سیسا پلائی دیوار بنے قدموں سے اس کے میز کی طرف بڑھی۔ میں آ گئی ہوں، وہ میز سے چند قدم دور رک کر بولی۔ اس کی آواز سرد تھی، مگر اس میں چھپا خوف واضح تھا۔ کیا کہنا ہے تمہیں؟ فرحاد نے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی۔ اس کی نظریں دھیرے دھیرے مشل کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے کاندھے پر سوئے ہوئے بچے پر جم گئی۔ پہلے بیٹھو تو، اس نے اپنی سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بیٹھنا نہیں ہے، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ فرحاد دھیمے سے ہنسا۔ وہی پرانی ضد، وہی پرانی اکڑ۔ اس کی ہنسی میں ٹھنڈک تھی۔ لیکن تم بھول رہی ہو مشل، تمہاری یہ اکڑ میں پہلے بھی توڑ چکا ہوں۔ مشل اس کے الفاظ پر کانپ اٹھی۔ بکواس بند کرو۔ فرحاد، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ فرحاد ایک دم آگے جھکا۔ اس کی آواز اب ایک خطرناک سرگوشی میں بدل گئی۔ میں یہاں اپنا بیٹا لینے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مشل کو لگا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اس نے سوئے ہوئے ذہن کو بے اختیار اپنے سینے میں مزید بھینچ لیا، جیسے کوئی اسے ابھی چھین کر لے جائے گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ پھنکاری۔ اس کی آواز خوف اور غصے کے ملے جلے احساس سے کانپ رہی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا۔ فرحاد طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس نے میز پر پڑی چائے کے کپ کو اٹھایا اور ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا۔ اس کی نظریں مکمل طور پر مشل کے خوف زدہ چہرے پر جمی تھی۔ کیا ہوا مشل؟ سچ کڑوا لگا؟ اس نے کپ واپس رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ یہ بچہ میرا خون ہے، میرا نام اس کے ساتھ جڑنا چاہیے، جو تم نے نہیں ہونے دیا۔ نام؟ مشل کی آواز بلند ہو گئی۔ کون سا نام؟ وہ نام جو تم نے مجھے دیا تھا، وہ چھپ کر کیا گیا نکاح، وہ زبردستی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ شکر ہے کیفے میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، اور وہ کونے کی میز پر اتنی زور سے نہیں بولی تھی کہ کوئی متوجہ ہوتا۔ اس نے اپنی آواز کو قابو میں کیا اور نفرت سے بولی۔
تم سب کچھ بھول گئے فرحاد؟ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا، میرا حق استعمال کیا، اور پھر جب تمہاری ماں نے تمہیں واپس بلایا تو تم مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ میں بھاگا نہیں تھا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں گیا تھا تاکہ حالات ٹھیک کر سکوں، ماما کو منا سکوں، لیکن تم نے انتظار ہی نہیں کیا۔ جھوٹ! مشل چلائی۔ تم نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ میں تمہیں کتنے فون کیے، کتنے میسیجز کیے، تم نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ میں حاملہ تھی فرحاد، تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور تم غائب ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اوہ، تو تم نے اسی لیے، فرحاد نے زین کی طرف اشارہ کیا، تم نے اسی لیے اسے اپنے پاس رکھا تاکہ مجھے بلیک میل کر سکو۔ مشل نے اس کی بات پر ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ بلیک میل؟ میں؟ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو فرحاد۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی تاکہ تمہیں بتا سکوں، لیکن تم تو غائب ہو گئے تھے۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ فرحاد نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب میں واپس آ گیا ہوں اور مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ میں مر جاؤں گی لیکن زین کو تمہیں نہیں دوں گی، مشل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اٹھنے کے لیے سیدھی ہوئی۔ بیٹھو، فرحاد کی آواز میں حکم تھا۔ مشل ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ بیٹھ جاؤ مشل، اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں دہرایا، ورنہ میں ابھی سی وقت شہریار کو فون کر دوں گا۔ مشل بے بسی سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ دیکھو فرحاد، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے التجا کی۔ پیسے، جائیداد، میں تمہیں سب کچھ دے دوں گی، بس میری اور میرے بیٹے کی جان چھوڑ دو۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، فرحاد نے نقوت سے کہا۔ میرے پاس میرے باپ کا بہت پیسہ ہے، مجھے اپنا وارث چاہیے۔ وہ تمہارا وارث نہیں ہے، وہ ہے، فرحاد نے سختی سے کہا۔ اور اب میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم خاموشی سے زین کو مجھے دے دو اور شہریار سے شادی کر کے اپنی زندگی جیو، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا، مشل نے کانپتے ہوئے پوچھا، تو پھر؟ فرحاد مسکرایا۔ تو پھر میں شہریار کو سب کچھ بتا دوں گا، اور تمہارا ماضی، ہمارا زبردستی والا نکاح، یہ بچہ، سب کچھ۔ اور پھر سوچو، کیا وہ ایک ایسی عورت کو قبول کرے گا جو اپنے پہلے شوہر کے بچے کو لے کر اس کی دوست کے ساتھ ہی؟ بس کرو، مشل نے کانوں پر ہاتھ رکھ لی۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ میں بے رحم نہیں ہوں، میں صرف حقیقت پسند ہوں، اس نے کہا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اپنا بیٹا یا اپنا نیا ہونے والا شوہر۔ شہریار، مشل کو لگا جیسے وہ ایک بار پھر اسی دوراہے پر کھڑی ہے جہاں فرحاد نے اسے سالوں پہلے کھڑا کیا تھا۔ مشل کو لگا جیسے کسی نے اسے ابلتے ہوئے پانی میں دھکیل دیا ہو۔ فرحاد کا دیا گیا انتخاب نہیں تھا، یہ اس کی روح کو مارنے کا ایک سامان تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی آواز آنسوؤں میں گھٹ کر نکلی۔ اس نے سوئے ہوئے زین کے چہرے کو دیکھا، جو ان تمام سازشوں سے بے خبر معصومیت کی نیند سو رہا تھا۔ میں تم سے میرا بیٹا کیسے چھین سکتے ہوں؟ اور شہریار وہ بے قصور ہے فرحاد نے کہکہا لگایا۔ اس کی ہنسی میں ٹھنڈک اور بے رحمی تھی۔ قصور؟ یہاں قصور اور بے قصوری کی بات کون کر رہا ہے؟ بات صرف فائدے اور نقصان کی ہے۔ وہ کرسی پر مزید آرام دہ ہو کر بیٹھ گیا۔ شہریار میرا دوست ہے، اسی لیے اسے اس طلاق یافتہ عورت کے فریب سے بچانا تو میرا فرض ہے، اس نے طنز کیا۔ لیکن چونکہ تم میرے بچے کی ماں ہو، اس لیے میں تمہیں ایک رعایت دے رہا ہوں۔ رعایت؟ مشل نے کڑواہٹ سے دہرایا۔ اسے تم رعایت کہتے ہو؟ تم مجھ سے میرا جگر کا ٹکڑا مانگ رہے ہو؟ جگر کا ٹکڑا؟ فرحاد اس کی نقل اتاری۔ واہ، کیا ڈائیلاگ ہے! یہ ڈائیلاگ تب کہاں تھا جب تم اسے مجھ سے چھپا کر میرے دشمن تو نہیں مگر دوست کے پاس لے آئی۔ وہ تمہارے دوست ہیں، اسی لیے تو، مشل نے التجا کی۔ فرحاد، ان کی خاطر، میری خاطر نہیں، اپنے دوست کی خوشی کی خاطر یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم جیسے جی رہے ہمیں جینے دو۔ فرحاد کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ میری خوشی کا کیا؟ وہ آگے کو جھکا۔ میرا بیٹا، میرا خون کسی اور کو ابا کہے گا، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ تمہیں بیٹے سے محبت نہیں ہے فرحاد؟ مشل اب اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ تمہیں صرف اپنی انا سے محبت ہے۔ تمہیں یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میں شہریار کے ساتھ خوش ہوں۔ تمہیں یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میں تمہارے بغیر جی رہی ہوں۔ خوش؟ فرحاد نے اس کے آنسو بھرے چہرے کو دیکھا۔ یہ خوشی ہے؟ مجھ سے چھپنا، شہریار سے جھوٹ بولنا، ہر وقت اس خوف میں رہنا کہ تمہارا سچ سامنے نہ آ جائے؟ اسے خوشی نہیں مشل، اسے منافقت کہتے ہیں۔
مشل کے پاس اس کے زہریلے الفاظ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے آخر کار شکست خوردہ لہجے میں پوچھا۔ میں زین کو کیسے دے دوں؟ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ لوگ مرتے نہیں ہیں۔ فرحاد نے بے حسی سے کہا۔ عادت ہو جاتی ہے، جیسے تمہیں میرے بغیر جینے کی عادت ہو گئی ویسے ہی سے بھی ہو جائے گی۔ تم ایک جانور ہو۔ مشل کی آواز میں اب صرف نفرت تھی۔ شاید ہوں، فرحاد نے کاندھے اچکائے، لیکن فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ مجھے کوئی وقت نہیں چاہیے، میرا جواب نہیں ہے۔ مشل نے ہمت جمع کی۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، جا کر بتا دو شہریار کو وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرا سچ جان کر ہی مجھے قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ کہہ تو دیا تھا، مگر اس کا دل خود اس کی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ فرحاد اس کی بات پر چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ اچھا، اتنا یقین ہے تمہیں اس کی محبت پر؟ وہ اپنی جیب سے فون نکالنے لگا۔ چلو ابھی آزما لیتے ہیں۔ ابھی فون کرتا ہوں شہریار کو، اسے بتاتا ہوں کہ اس کی ہونے والی بیوی میرے بچے کی نہیں۔ مشل کی چیخ نکلی۔ اسے میز پر رکھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو فرحاد۔ فرحاد نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ مشل کی گرفت میں تھا۔ یقین ٹوٹ گیا؟ مشل نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ بری طرح ہار گئی تھی۔ تمہیں زین چاہیے نا؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن شہریار کو کچھ مت بتانا۔ فرحاد کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت ابھری، جو فوراً ایک گہری مسکراہٹ میں بدل گئی۔ گڈ۔ فرحاد کے چہرے پر ایک گہری فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جب اس نے مشل کو مکمل طور پر ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو بے بس دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ مجھے معلوم تھا، اس نے اپنی جیت پر مہر لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہمیشہ سے اپنی عزت، اپنی نئی زندگی اپنے بچے سے زیادہ عزیز رہی ہے۔ مشل نے اس کے زہریلے طنز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے اور اس کی نظریں صرف اپنے سوئے ہوئے بیٹے کے معصوم چہرے پر جمی تھی۔ وہ لفظ ٹھیک ہے کہہ کر جیسے اپنی روح سے دستبردار ہوئی تھی۔ تو پھر اس نے اپنی آواز کو جوڑنے کی کوشش کی، جو بمشکل ایک سرگوشی تھی۔ کیسے؟ تم اسے مجھ سے کیسے لوگے؟ فرحاد نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے، جیسے یہ کوئی معمولی سودا ہو۔ کیسے؟ میں اسے لے جاؤں گا؟ ابھی اسی وقت نہیں۔ مشل کی چیخ اتنی بلند تھی کہ کیفے میں بیٹھے چند لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنی آواز دھیمی کی اور ذہن کو اپنے سینے سے مزید چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ وحشت نے لے لی تھی۔ فرحاد، تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس کی طرف جھکی۔ وہ تمہیں جانتا تک نہیں ہے۔ وہ میرے بغیر ایک پل نہیں رہتا۔ وہ ڈر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ مر کوئی نہیں جاتا مشل۔ فرحاد نے وہی بے رحمانہ جملہ دہرایا۔ رہی بات جاننے کی تو جان جائے گا، آخر باپ ہوں اس کا۔ باپ؟ مشل نے کڑواہٹ سے ہنستے ہوئے کہا۔ تم باپ لفظ کا مطلب بھی جانتے ہو؟ تم اسے ابھی نہیں لے جا سکتے، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ فرحاد نے اس کی سرد نظروں سے اسے گھورا۔ تمہاری اجازت کس نے مانگی ہے؟ تم سودا کر چکی ہو۔ زین میرا بیٹا ہے اور میں اسے لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا تھا میں شہریار کو نہیں بتاؤں گی۔ مشل نے التجا کی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں گی، کہ تم اسے ابھی مجھ سے چھین لو۔ اسے وقت چاہیے، مجھے وقت چاہیے۔ وقت؟ فرحاد نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ کس لیے؟ تاکہ تم کوئی نیا کھیل کھیل سکو، تاکہ تم شہریار کو سب کچھ بتا کر اسے میرے خلاف بھڑکا سکو۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں، لیکن مجھے ذہن کو تیار کرنے کا موقع تو دو۔ وہ بھی بہت چھوٹا ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ فرحاد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی بات کا وزن کر رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ ایک روتے چیختے بچے کو زبردستی لے جانا آسان نہیں ہوگا، اسے منظر بھی بن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے آخر کار کہا۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں نہیں جانتی، مشل نے بے بسی سے کہا۔ 1 مہینہ؟ مجھے 1 مہینہ دے دو، میں سے آہستہ آہستہ تم سے ملوانا شروع کروں گی۔ 1 مہینہ؟ فرحاد ہنسا۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ 1 مہینے میں تم اس شہر سے کیا اس ملک سے غائب ہو جاؤ گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ مشل چیخی۔ شہریار یہیں ہے، میرا سب کچھ اب اسی سے وابستہ ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ تم یہ بات جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں۔ فرحاد نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اور تم بھی جانتی ہو کہ شہریار تک سچ پہنچنے میں صرف ایک کال کی دوری ہے۔ مشل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پاس اس دھمکی کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ 2 دن، فرحاد نے فیصلہ سنایا۔ کیا؟ مشل کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ 2 دن،
فرحات خدا کا خوف کرو، 2 دن میں میں کیا کروں گی؟ وہ بچہ ہے، کوئی کھلونا نہیں۔ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فرحات نے سختی سے کہا، آج منگل ہے، جمعرات کی شام میں اسے لے جاؤں گا۔ فرحات پلیز۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے قدموں میں گرنے ہی والی تھی کہ فرحات نے اسے پیچھے اشارے سے روک دیا۔ ڈرامہ بند کرو مشل۔ اس کی آواز میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔ جمعرات کی شام تم خود زین کو میرے حوالے کرو گی، اور اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا شہر چھوڑنے کا سوچا تو تم جانتی ہو کہ انجام کیا ہوگا۔ شہریار کو سب سے پہلے تمہاری اصلیت کا پتہ چلے گا۔ مشل وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس کا دماغ، اس کا دل، سب کچھ جیسے منجمد ہو گیا۔ 2 دن، صرف 2 دن۔ فرحات اپنی جیت کا اعلان کر کے اطمینان سے اٹھا۔ اس نے میز پر چند نوٹ رکھے اور آخری بار اس بے جان وجود کو دیکھا۔ جمعرات کو ملتے ہیں، وہ یہ کہہ کر کیفے سے باہر نکل گیا، مشل کو اس کے سب سے بڑے خوف کے ساتھ تنہا چھوڑ کر۔ وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی، اسے ہوش نہیں تھا۔ زین نیند میں کسمسایا اور ماما کہہ کر پکارا، تب وہ ہوش میں آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ اسے کیسے دے سکتی تھی؟ وہ کیسے جیے گی؟ مشل کیفے سے کب نکلی اور کیسے ٹیکسی لے کر گھر پہنچی؟ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، اور اس کا دل جیسے کسی نے اسے اپنی گرفت میں لے کر مسل دیا ہو۔ زین جو راستے میں جاگ گیا تھا، اپنی ماں کی برف جیسی ٹھنڈی اور لرزتی ہوئی گرفت کو محسوس کر کے سہم گیا۔ ماما، اس نے گھر پہنچ کر اپنی ننھی آواز میں پکارا جب مشل نے اسے بستر پر بٹھایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مشل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ جیسے جم گئے تھے۔ جی بیٹا، ماما ٹھیک ہیں، اس نے روبوٹ کی طرح جواب دیا۔ آپ رو رہی تھی؟ زین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جان، اس نے زبردستی مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ ماما کی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے میں بے مقصد ٹہلنے لگی۔ جمعرات، صرف 2 دن، 48 گھنٹے، اس کے بعد وہ اس معصوم وجود سے جدا ہو جائے گی جس کے لیے اس نے یہ 4 سال تنہا لڑے ہوئے زندگی گزاری۔ نہیں، وہ اپنے آپ سے بولی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے فیصلہ کیا، وہ بھاگ جائے گی ابھی اسی وقت۔ وہ ذہن کو لے کر اس شہر سے، اس ملک سے کہیں دور چلی جائے گی۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی اور ایک بیگ نکالا۔ اس نے ذہن کے کپڑے اس میں بے ترتیبی سے ٹھونسنے شروع کر دیے۔ ماما، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذہن نے حیرت سے پوچھا۔ ہم گھومنے جا رہے ہیں بیٹا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن تبھی فرحات کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا شہر چھوڑنے کا سوچا تو تم جانتی ہو کہ انجام کیا ہوگا۔ شہریار کو سب سے پہلے تمہاری اصلیت کا پتہ چلے گا۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ شہریار، وہ انسان جو اس کی زندگی میں روشنی کی واحد کرن تھا، اگر وہ بھاگ گئی تو فرحات اسے کہیں بھی ڈھونڈ لے گا، لیکن سب سے پہلے وہ شہریار کو تباہ کر دے گا۔ وہ شہریار کو بتائے گا کہ جس عورت پر اس نے اعتبار کیا وہ کتنی بڑی فریبی تھی۔ وہ شہریار کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ پھنس چکی تھی ہر طرف سے۔ ایک طرف اس کا بیٹا تھا، اس کا جگر کا ٹکڑا، تو دوسری طرف شہریار، اس کا سہارا، اس کی عزت، اس کا مستقبل، اور فرحات نے اسے ان دونوں کے درمیان لا کھڑا کیا تھا، جہاں ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کی قربانی لازم تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر شہریار کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کال وصول کی۔ ہیلو مشل، شہریار کی فکر مند آواز آئی۔ میں کب سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ زین کیسا ہے؟ تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی نا؟ اس کے خلوص بھرے الفاظ مشل کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ وہ کیسے جھوٹ بول رہی تھی اس انسان سے۔ جی شہریار، وہ ٹھیک ہے۔ اس کی آواز گھٹ گئی۔ بس تھوڑا تھکا ہوا تھا، سو گیا ہے۔ اور تم؟ شہریار نے محسوس کر لیا۔ تمہاری آواز ٹھیک نہیں ہے مشل، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ دفتر میں بھی تم بہت پریشان تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ شہریار کے لہجے میں نرمی تھی۔ کیا میرے دوست فرحات نے تم سے کچھ کہا؟ وہ آج دفتر سے بہت عجیب موڈ میں نکلا تھا۔ میں نے پوچھا تو ٹال گیا۔ فرحات کا نام سنتے ہی مشل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں تو؟
اس نے گھبرا کر تیزی سے کہا، کیوں؟ وہ مجھ سے کیوں کچھ کہے گا؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ ایک اور جھوٹ۔ اس کا دل چاہا وہ فون بند کر دے۔ اوکے ریلیکس، شہریار اس کی گھبراہٹ بھانپ گیا۔ میں بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ چلو تم آرام کرو، کل دفتر میں ملتے ہیں۔ شہریار، مشل نے بے اختیار اسے پکارا۔ جی، اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو کیا آپ میرا یقین کریں گے؟ وہ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شہریار ہنسا۔ میں تم پر دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کے یہی الفاظ مشل کے لیے سب سے بڑی سزا بن گئے۔ نہیں، کچھ نہیں، بس اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ شہریار کا بھروسہ نہیں توڑ سکتی تھی اور وہ زین کو کھو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مکمل طور پر بے بس تھی۔ وہ وہیں فرش پر زین کے بستر کے پاس بے جان سی بیٹھی رہی۔ اس کا پورا جسم ایک ناقابل برداشت بوجھ تلے دب گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسی مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں اسے دو راستوں میں سے ایک کو چننا تھا۔ ایک راستہ اس کے جگر کے ٹکڑے کی قربانی مانگتا تھا تو دوسرا اس کی عزت، اس کے سہارے اور اس کے مستقبل کی۔ وہ دونوں راستوں کا مختار ایک ہی شخص تھا، فرحات۔ اسے لگا جیسے یہ لمحہ اجنبی نہیں ہے۔ یہ احساس، یہ بے بسی، یہ گھٹن، یہ سب بہت پرانا تھا۔ یہ وہی احساس تھا جس نے 4 سال پہلے اس کی روح کو کچلا تھا۔ اس کا دماغ جو اب تک حال کے صدمے سے منجمد تھا، دھیرے دھیرے ماضی کے ان سیاہ ترین باب کی طرف پلٹنے لگا جہاں ساری تباہی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی، نہیں، وہ رات ایسی بے جان اور خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ تو محبت کے سراب میں ڈوبی، جوش اور امید سے بھری تھی۔ وہ تایا کی بیٹی کی شادی سے واپس آئی تھی اور فرحات اس کی زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ وہ گھنٹوں فون پر اس سے باتیں کرتی تھی۔ وہ اس کے سحر میں بری طرح گرفتار تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مشل نے، جو ہمیشہ سے اصولوں کی پابند تھی، اس چھپے ہوئے تعلق پر پہلا سوال اٹھایا۔ فرحات، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، اس نے ایک رات فون پر جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی دھیرے دھیرے سے باتیں کر رہی تھی تاکہ کوئی سن نہ لے۔ کیا اچھا نہیں لگتا جان؟ فرحات کی محبت میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ میری باتیں یا میں خود؟ فرحات پلیز مذاق مت کریں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ یہ چھپ چھپ کر ملنا، راتوں کو فون کرنا۔ اگر آپ مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے بات کریں، ماما کو بھیجیں، رشتہ لے کر آئیں۔ فون پر دوسری طرف ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی جو مشل کو آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ فرحات، آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں، سن رہا ہوں۔ فرحات کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ جوش اب ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مشل، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نے تم سے زیادہ حسین، تم سے زیادہ سمجھدار لڑکی نہیں دیکھی۔ لیکن کیا؟ مشل کا دل کسی اندیکھے خوف سے دھڑکا۔ لیکن ماما، فرحات نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ ماما نہیں مانتی، میں نے اشاروں میں بات کر کے دیکھی تھی۔ وہ کہتی ہیں میری شادی پھپھو کی بیٹی سے ہوگی۔ وہ بچپن میں ہی بات پکی کر چکی ہیں۔ میں نہیں چاہتا گھر میں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ مشل کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اس کے سارے خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہوتے محسوس ہوئے۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کی آواز رند گئی۔ ہوگا کیا؟ فرحات نے لاپرواہی سے کہا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہی کافی ہے۔ چلنے تو جیسے چل رہا ہے۔ نہیں، مشل ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اس لاپرواہی پر غصہ آ گیا۔ یہ کافی نہیں ہے۔ میں اس طرح کا گناہ بھرا رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں ہم نکاح میں ہوں۔ اگر آپ رشتہ نہیں بھیج سکتے تو آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کا دل بری طرح سے رو رہا تھا لیکن اسے لگا کہ اس نے صحیح قدم اٹھایا ہے۔ وہ پوری رات روتی رہی۔ اگلے دن فرحات کی کوئی کال نہیں آئی، نہ اس سے اگلے دن۔ مشل تڑپ کر رہ گئی۔ اسے لگا فرحات نے اس سے واقعی ہی چھوڑ دیا۔ لیکن تیسرے دن کی رات اس کا فون بجا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے فرحات کی ایک سسکی سنائی دی۔ اتنی بے رحم ہو تم مشل۔ فرحات، وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ تم رو رہے ہو؟ اور کیا کروں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم نے جو فیصلہ سنا دیا، مرنے کے لیے چھوڑ دیا مجھے۔ تم سے بات کیے بغیر میں سانس کیسے لے سکتا ہوں؟ مشل کا دل پگھل گیا۔ فرحات، میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ فرحات نے اس کی بات کاٹی۔ تم صرف اپنی عزت اور اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتی ہو، میرے بارے میں نہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ وہ چیخی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو نکاح کا کہہ رہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے۔ فرحات کی آواز میں ایک دم جنون آ گیا۔ کر لیتے ہیں نکاح؟ کیا مطلب؟ مشل حیران رہ گئی۔ کیا آنٹی مان گئی؟ نہیں مانے گی وہ، فرحات چلایا۔
اور نہ ہی مانیں گی، لیکن مجھے اب پرواہ نہیں، ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج۔ کیا؟ مشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ بستر سے نیچے گرتے گرتے بچی، فرحات تم ہوش میں تو ہو؟ کورٹ میرج؟ بھاگ کر؟ ہاں، اس کے جنون میں کمی نہیں ہے، یہی واحد راستہ ہے۔ جب نکاح ہو جائے گا تو سب کے سامنے ایک حقیقت ہوگی، ماما کو بھی ماننا پڑے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی۔ کبھی نہیں، مشل نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ فرحات یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو اس طرح مٹی میں نہیں ملا سکتی، میں ان کے اعتماد کو قتل نہیں کر سکتی، یہ نکاح نہیں، یہ ذلت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی۔ فرحات کا لہجہ ایک بار پھر بدل گیا، اس بار اس میں ٹھنڈی مایوسی تھی۔ محبت کرتی ہوں تو کہہ رہی ہوں نا کہ رشتہ بھیجو۔ وہ ایک بار پھر چیخی۔ ہمت کرو فرحات، میرے لیے لڑو۔ نہیں بھیج سکتا یار رشتہ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ فرحات کی آواز میں اب وحشت تھی۔ محبت کرتا ہوں، تم سے مر جاؤں گا تمہارے بنا، اور اگر ماما نے میری وجہ سے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو میں کیا کروں گا؟ جب نکاح ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گی فرحات۔ مشل نے اپنی آخری فیصلہ سنایا، یہ محبت نہیں، خود غرضی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی، مشل کا دل ڈوبنے لگا۔ ٹھیک ہے مشل، فرحات نے کچھ دیر بعد بہت پرسکون مردہ آواز میں کہا، تم نے اپنا فیصلہ کر لیا، تم نے میرے بجائے اپنی جھوٹی عزت کو چن لیا۔ فرحات اب میرا بھی ایک فیصلہ سن لو۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جس سے مشل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگر تم کل شام تک مجھ سے مل کر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوئی تو تم پرسوں میری موت کی خبر سنو گی۔ فرحات، مشل دہشت سے چیخ پڑی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا، میں نے نیند کی گولیاں منگوا لی ہیں، ماما اپنی ضد پر اٹکی ہوئی ہیں، تم اپنی ضد پر اٹکی ہوئی ہو، میں کس کس سے لڑوں؟ اس ذلت کی زندگی سے بہتر ہے میں ہی مر جاؤں۔ نہیں فرحات پلیز ایسا مت کرنا، یہ گناہ ہے، گناہ تو تم مجھ سے کروا رہی ہو۔ فرحات نے زہر افشانی کی، خودکشی کر لوں گا میں مشل، مگر تم مجھے نہ ملی تو میری موت کی ذمہ دار بھی تم ہوگی، سوچ لو، کیونکہ ماما اپنی ضد پر اٹکی ہوئی ہیں، اسی لیے بہترین راستہ کورٹ میرج ہی ہے۔ فون کٹ گیا، مشل کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا، وہ وہیں سن ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے کانوں میں فرحات کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میں اپنی جان لے لوں گا، میں بہترین راستہ کورٹ میرج ہی ہے۔ وہ اس رات بھی ایسے ہی پھنس گئی تھی، ایک طرف اس کی ماں باپ کی عزت تھی تو دوسری طرف فرحات کی جان، اور آج مشل حال میں واپس آئی، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے، آج بھی وہ وہیں کھڑی تھی۔ ایک طرف شہریار کا بھروسہ اور اس کی عزت تھی، اور دوسری طرف اس کے بیٹے زین کی زندگی، اور دونوں بار اسے اس دوراہے پر لانے والا شخص فرحات ہی تھا۔ اسے اپنے ماضی کی تلخ یادیں دوبارہ سے نظر آنے لگی تھیں، وہ فرحات جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور اس سے کورٹ میرج کے لیے تیار کر رہا تھا، وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی، کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، فرحات مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے میرے لیے رشتہ بھیجنا پڑے گا۔ لیکن فرحات بھی اپنی ضد پر اٹکا تھا، خودکشی کر لوں گا میں مشل، اگر تم مجھے نہ ملی، کیونکہ ماما اپنی ضد پر اٹکی ہوئی ہیں، اسی لیے بہترین راستہ کورٹ میرج ہی ہے۔